نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ما شاء الله. ما شاء الله. صدق الله العظيم. محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کے ضیاء دل کی جلا نام محمد، تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذان میں، تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں اور بزرگوں، میں آج کی اس بابرکت تقریب میں حضور علیہ السلام کے مبارک نام کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میرا محبوب میری ربوبیت الوہیت کی دلیل بن کر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے، لیکن اپنے محبوب کو سراپائے معجزہ بنایا۔ آج کسی نبی کا کوئی معجزہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ان کے معجزات ان کے دور تک محدود تھے، لیکن امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک موجود رہیں گے۔ ان معجزوں میں سے ایک معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام اسماء گرامی احمد اور محمد ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اسماء ذاتی احمد اور محمد کو فضائل و برکات، معرفت حق، عظمت و رفعت کے لحاظ سے رہتی دنیا تک بقا و دوام حاصل ہے۔ ہزاروں برس تک یہ نامی اسماء گرامی ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، حتیٰ کہ عرش و فرش پر مسلسل قیامت تک گونجتے رہیں گے۔ یہ معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ سامعین محترم، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اسماء ذاتی احمد اور محمد ہے، جبکہ صفاتی نام بے شمار ہیں۔ ایک روایت ہے آپ علیہ السلام کے 99 صفاتی نام بیان کیے۔ صاحب روح البیان نے 1000 صفاتی نام بیان کیے۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی عزت افزائی کے لیے اپنے نام سے آپ کا مبارک نام نکالا، چنانچہ عرش والا محمود اور آپ احمد ہیں، یعنی رب تعالی کی سب سے زیادہ جس نے تعریف کی وہ احمد ہے، اور رب تعالی نے سب سے زیادہ جس کی تعریف کی وہ محمد ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے اسم مبارک پر نام رکھنا مبارک اور نافع ہے۔ یہ دنیا میں حفاظت اور آخرت میں نجات کا باعث بنے گا۔
قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو طلب فرمائیں گے جس کا نام محمد ہوگا. پروردگار عالم فرمائے گا تو نے میرے محبوب کے نام پر تو نام رکھا, تجھے گناہ کرتے شرم نہ آئی, لیکن مجھے تم کا عذاب دیتے شرم آتی ہے. اس مقدس اور پاکیزہ نام کے صدقے جاؤ, جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز دو اشخاص دربار خداوندی میں پیش کیے جائیں گے. حکم ہوگا کہ میرے بندو جنت میں جاؤ. انہیں تعجب ہوگا, عرض کریں گے مولا کریم ہمارے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں, ہم جنت کے مستحق نہیں, پھر اس طرح کا فضل و کرم کا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکم ہوگا کہ میرے بندو جنت میں جاؤ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام میری محبت اور میری دوستی اور میری تعلق کی بنا پر محمد رکھا اور اس کا لخت جگر میرے ساتھ جنت میں جائیں گا. یہ ارض و سما کی وسعت ہے, اس میں محمد سے ہے. یہ بزم کونین کی رونق ہے, اس میں محمد سے ہے. یہ چاند کا حسن, سورج کی ٹمٹماہٹ, ستاروں کی جلملاہٹ, سمندروں کا تلاطم, دریاؤں کی روانی, آبشاروں کا بہاؤ, فرش کے سارے جلوے اس میں محمد سے ہے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی. سامعین محترم, تخلیق کائنات سے پہلے, تخلیق کائنات کے بعد جس نام کی دھوم ہے, جس نام کے چرچے ہیں, وہ اسم محمد ہے. یہی وہ مبارک نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد سب سے زیادہ پکارا گیا. یہی وہ مبارک نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سب سے زیادہ پکارا گیا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اسم محمد ہے. پروردگار عالم کے ذاتی نام اللہ میں بہت مماثلت ہے. یہ محبوبیت اور مقبولیت کا ثبوت ہے. لفظ اللہ کے حرف جا تو محمد کے حرف جا. لفظ اللہ کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں تو محمد کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں. لفظ اللہ کے نام میں لام تشدید کا ہے تو محمد کے نام میں بھی میم تشدید کا ہے. لفظ اللہ کے نام میں لام جلال کا ہے, محمد کے نام میں میم جمال کا ہے. لفظ اللہ کا نام لے تو دونوں ہونٹ الگ ہو جاتے ہیں, محمد کا نام لے تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں. اللہ کا نام لینے سے لبوں کا ایک دوسرے سے ہٹ جانا خالق اور مخلوق میں فاصلے کی نشاندہی کرتا ہے. محمد کا نام لینے سے ہونٹوں کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے اگر بندوں کو اللہ سے کوئی ملا سکتا ہے تو وہ یہی مبارک نام ہے. آخر میں اتنا ہی کہوں گا, زمانے میں چمکا ہے نام محمد, زمانے میں چمکا ہے نام محمد. ہوئی روکی صبح شام محمد, نہ پہنچے وہاں جبریل امین بھی, نہ پہنچے وہاں جبریل امین بھی. بلند اس قدر ہے مقام محمد, میرا منہ لیا چوم روح الامین نے, میرا منہ لیا چوم روح الامین نے, لیا میں نے جس وقت نام محمد. وما علینا الا البلاغ المبین.